خطاب ہوتا ہے. یاد رکھیں عالم کی بات دلوں پہ تب اثر کر سکتی ہے جب اس کا رابطہ مصطفیٰ سے ہوتا ہے، ورنہ عالم کی زبان سے نکلتے الفاظ اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح رنگ دکھاتے ہیں، اثر کے نور سے خالی ہوتے ہیں. تقریر کی، پیسے جمع کیے، جفے مارے پیسوں کو، ساری رات پیسے سیدھے کرتے گزر جائے. افسوس ہے کہ ساری قوم گمراہی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ اپنی دیہڑیاں لگانے کے چکر میں. ایک وقت تھا کہ کچھ عالم ساری رات بیٹھ کر وہ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھتے رہتے، فجر کی باجماعت پڑھتے اور پڑھاتے، پھر آ کر وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے. ایسے بھی گزرے جو ساری رات نوافل پڑھتے رہے، ایسے بھی تھے جو ساری رات حدیث پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے. آج ان کو تلاش کر لیں کہ وہ لوگ کہاں گئے. میں چرب زبانی بھی کر سکتا ہوں، میرے الفاظ ہو سکتا ہے کہ عمل سے خالی ہوں، مگر ذرا سوچو تو صحیح وہ لوگ کہاں گئے، کدھر گئے ہیں وہ. دین صرف پیسے کا نام ہے. لوگوں نے عالم سمجھا ہے کہ یہ بڑا مشہور ہے تو اس لیے بڑا عالم ہے. ہمارا تو یہ شعبہ ہے نا، ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کے جبے کبے علماء سے بھی بڑے ہیں مگر اندر جہالت ہے. ابھی حضرت میرے ساتھ بیٹھک میں بات کر رہے تھے تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک عالم جن کو لوگوں نے عالم سمجھ رکھا ہے، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو یہ کتنے پانی میں ہے، تو نعت خانوں کو تو لوگ فرمائش کرتے ہیں نا یہ شعر پڑھ دیں، اور نہ بھی کسی نے فرمائش کی ہو تو کہتے ہیں نیچے سے مجھے پرچی آئی ہے، نیچے سے مجھے فرمائش آئی ہے یہ کلام پڑھ دیں. مجھے آج تک اس طرح کی محفل نہیں ملی کہ کسی نے کسی خطیب یا عالم کو نیچے سے پرچی دی، حضرت میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا یا یہ قرآن کی آیت کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے یہ سمجھا دے. نعت خانوں کو تو پرچیاں ملتی ہیں، نقیبوں کو تو کلام پڑھنے کی فرمائشیں ہوتی ہیں، مگر یہ بتاؤ مصطفیٰ کا قرآن کس نے سمجھنا تھا اور مصطفیٰ کی حدیث کس نے سمجھنی تھی. ابھی پرسوں ایک محفل پر مجھ سے پہلے ایک بندے نے خطاب کیا اور میں بور ہو گیا اس کی باتیں سن سن کر، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہا. بس اس نے کان پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، سپیکر سارا منہ میں ڈال رکھا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہا. 90,000 روپیہ وہ بندہ لے کر گیا، اور جس نے محفل کروائی تھی وہ ہماری جان پہچان والا تھا. بعد میں میرا خطاب تھا لیکن میں نے تقریر کے بعد اس کو پکڑا، میں نے کہا میں تجھے علماء کی لائبریریاں دکھاؤں، یہ جس کو تو نے بلایا تھا یہ تو جاہل تھا. میں تجھے علماء کی لائبریریاں دکھاؤں، 1,00,000 کی کتابیں بھی اس کی لائبریری میں کوئی نہیں پڑھی. اور ہر بندہ عمرے کروانے کے چکر میں عمرے تو حج صاحب استطاعت بھی کر لے گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کسی آپ نے مجلس میں دیکھا کہ اس عالم کے پاس فتاوی رضویہ نہیں، صحاح ستہ کا سیٹ نہیں، اس کو خرید کے دے دے. ہم نے کوئی جنتریوں سے دین نہیں سیکھا ہے. نعت پڑھنی سب سے آسان ہے، ایک جنتری لی، اچھی آواز ہے تو نعت یاد کی، ادھر بھی وہی پڑھی، اگلی مجلس پر بھی وہ پڑھی، تیسری پر بھی وہ پڑھی. لیکن علماء کو دیکھو ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہوتے ہیں، دین کے ہر مسئلے کا جواب دینا پڑتا ہے، کئی کتابوں کی خاک چھاننی پڑتی ہے، پھر جا کر مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ ہے تمہیدی گفتگو جو میں نے آپ کا ذہن بنایا کہ آپ نے کس کو سننا ہے اور بر وقت سننا ہے. اب یہ اصلاً کوئی خطاب کا ٹائم تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ محفل میں جلدی آئیں، محفل جلدی شروع کریں اور جلدی اس کو وائنڈ اپ کر دیں. لوگ ہوش کے ساتھ جب دین کی بات سنیں گے تو پھر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے عقیدے پر مضبوط ہوں گے. آئیے میں اب آپ کو جو آیت میں نے پڑھی اس پر خطاب سن لیں گے. اگر آپ کو نیند آ رہی ہے نا، اگرچہ لاہور ہے لیکن نیند تو نیند ہی ہوتی ہے نا.
اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس کو توجہ سے سماعت فرما لیں. قرآن کی آیت ہے، فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. اگر میں یہ کہوں کہ علماء نہ بولیں اور عوام میں اٹھ کر بتائیں یہ جو میں نے لفظ پڑھے ان کا مطلب کیا ہے، اپنے ایمان سے بتائیں کوئی یہاں پہ کوئی ہل جل ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ابھی اچھرا میں جو واقعہ ہوا ہے اس پر لوگوں نے اس کو آڑ بنا کر علماء پر زبان درازی بھی شروع کی. جنہوں نے دین کو گالی دینی تھی انہیں موقع نہ ملا، انہوں نے کہا چلے علماء تو ہیں نا، اگر ہم مرے ہوئے نہ ہوتے ان کو گالی کوئی نہ دیتا، اس کی زبان کھینچ دیتے جو سرکار کے دین کے وارثوں کے خلاف بکواس کرتا. اگر سید زادے کی توہین کفر ہے، اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا صحیح العقیدہ سنی عالم کی توہین بھی بندے کو کافر بنا دیتا. سید کی تعظیم سبھی نے بتائی تو عالم کی تعظیم کس نے بتانی تھی؟ بولیے. یہ جو لفظ میں نے پڑھے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، یہ میں علماء کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں کہ جو عوام ہے وہ بتائے. یہ میں آپ کو معاذ اللہ کوئی شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھایا جائے اور غور و فکر کروایا جائے. جب عوام کو قرآن آتا ہی نہیں تو بولنے والا جو مرضی بول دیتا ہے تو وہ کہتے کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج اسٹیجوں پر ان کی محبت ایمان ضرور ہے، ان کا بغض منافقت ضرور ہے، مگر ایسا تو کبھی ممکن نہیں کہ کوئی بندہ حضرت علی کو نبیوں کا درجہ دے کر کہ شان بیان کر رہا ہو. ہے حق جو میں کہہ رہا ہوں، ہضم بھی کم ہی ہوتا ہے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے میری تقریر دل گردے والا بندہ سن سکتا ہے، تجھا کوئی نہیں. تو ہر تقریر ہر بندہ تو ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے، نہ سن سکتا. تو میں ہوں امام احمد کا غلام، امام احمد رضا کا. ہم سے دھڑے بازیاں ہوتی نہیں، لیکن جو حق ہے وہ ضرور کہنا. آئیے وقت نزل علیکم فی الکتاب، اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک نزل ہم نے نازل کیا، علیکم فی الکتاب ہم نے کتاب کے اندر تم پر یہ حکم نازل کیا. کیا نازل کیا؟ اب توجہ کرنی ہے، میں اصل میں لے کے وہی آپ تک آنا ہے. فرمایا ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ کی سنو آیتوں یکفر کہ آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، یا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کیا کرنا؟ دو کام قرآن نے کہے. جب تمہارے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھے، اب تم دیکھو کہ ان آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے یا ان آیتوں کا مذاق بن رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان بدبختوں کی مجلس سے اٹھ جانا ہے، ان کی محفل سے اٹھ جانا ہے. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں کے ٹھوس بات چھوڑ کر کسی عقیدے کو اپنا لے نہیں جائے. اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم نہ اٹھے تو جو وہ ہیں وہی تم ہو. إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ، پھر اللہ منافقوں کو اور کافروں کو اکٹھا کرے گا فی جہنم جميعا، اور سب کو سب جہنم میں جمع کر دے. واپس آئیں اسی آیت پر. فرمایا جب آیتوں کے ساتھ کفر یا مذاق ہو رہا تو اس محفل سے اٹھ جانا ہے.
قرآن کی آیت کے ساتھ کفر ہو سکتا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ قرآن کی آیت کے ساتھ کفر ہو رہا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ قرآن کی آیت کا مذاق بن گیا؟ کیسے پتا چلے گا؟ ایک بندے کے پاس جب قرآن کا علم ہی نہیں، اس کو کیسے پتا چلے گا قرآن کی آیت کا تماشا بن رہا؟ علماء جب تنقید کرتے ہیں نا، یہ بندہ غلط بات کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ ان کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے۔ ایک بندہ اگر سود کھاتا ہو تو سود کے خلاف بندہ بات کرے تو سود خور آگے سے کہے اس کی روٹی کا مسئلہ ہے، کیا بات درست ہے؟ اللہ کی آیت کے ساتھ کوئی بندہ مذاق کر جائے، قرآن کی آیت کے ساتھ کوئی بندہ کفر کر جائے تو ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اٹھ جاؤ، مگر جو بیٹھا سن رہا ہے اس بد نصیب کو تو قرآن کا علم ہی کوئی، تو وہ اٹھے گا کیسے؟ اٹھے گا پتہ جب علم ہوگا، جب علم ہی نہیں تو اٹھے گا کیسے؟ پھر مان لے کہ قرآن کی آیت کے ساتھ جب کفر ہو یا قرآن کی آیت کا جب مذاق بنے تو رب ذوالجلال علماء کو یہ بتا دیتا ہے، اس لیے وہ فوراً گرفت کرتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ کفر کی ایک مثال تو یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کا انکار کر دے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا۔ اگر یہاں قرآن مجید مل جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ توجہ کریں کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم قریب ان کو جہنم میں ڈال دیں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور جہنم میں ڈالیں گے تو جب ان کی کھالیں، جسم کی جلدیں جب آگ میں پک جائیں گی تو ہم کیا کریں گے؟ ایک دوسری جلد ان کو عطا کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے، یہ تو معاملہ صاف ہو گیا۔ جو بندہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے، انکار کر دے، وہ تو جہنم جائے گا، یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ چاہے فرانس میں کوئی قرآن جلائے تو وہ بھی کہاں جائے گا؟ جہنم جائے گا۔ جو انکار کرتے وہ بھی جہنم جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے عدالت کے اندر ایک شخص نے یہ آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے ساتھ کفر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ایڈوکیٹ تھا، مظہر غفور اس کا نام، آپ تک بھی مٹر گشت کرتا ہوا وہ کلپ پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا اللہ آگے سے اطیعوا الرسول کا کیا مطلب ہے؟ ہر بندے کو علم ہونا چاہیے، مشہور و معروف آیت ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول۔ یہاں جو لفظ رسول ہے اس کا کیا مطلب ہے اور مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بندے نے تشریح کرتے ہوئے قرآن کی آیت کے ساتھ کیوں کفر کیا؟ کہتا کہ یہاں رسول سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے۔ کیا یہ مطلب درست ہے؟ بولے اگر یہاں لفظ رسول سے مراد اگر، اور اس کا اشارہ چیف جسٹس کی طرف تھا، اس طرح تو قادیانیوں کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ وہ کہیں گے جب ہر شخص حق کا فیصلہ کرنے والا رسول ہو سکتا ہے تو ہم بھی مرزا قادیانی کو رسول ہی مانتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ تو رسول کا لفظ قرآن میں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس امت کی قیامت تک لکھی جانے والی کوئی کتاب ہو، اس کے اندر جو لفظ رسول آئے گا اس سے مراد میرے اور آپ کی آنکھوں کی ذات ہے۔
لفظ رسول سے مراد کون ہوگا؟ بولیے کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور بخاری شریف میں سرکار دو عالم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جنت میں جائے گا جو اکڑ گیا، جس نے انکار کر دیا۔ اب میں قرآن کے بعد کیا پڑھ رہا ہوں؟ عالم کی زبان سے کیا جچتا ہے؟ قرآن اور میں عالم نہیں ہوں، صرف میں یاد کروا رہا ہوں جو میں نے شروع میں کہا۔ سرکار نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا اور اکڑ گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ من ابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دے کہ وہ اکڑنے والا وہ شیطان کون ہے جو جنت میں جانے سے رہ جائے گا؟ سرکار نے دو ٹوک فیصلہ فرما کے امت کے سامنے رکھ دیا۔ سرکار نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جس نے میری بات کو مان لیا وہ جنت جائے گا، جس نے میری بات کو چھوڑ دیا تو جنت جائے گا۔ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اور رب کی نظر میں مصطفیٰ کا مقام یہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا کہ میری اطاعت کا شوق رکھنے والوں تم صرف میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لو، رب کی اطاعت ہو جائے۔ اور اس نے مطلب کیا لیا ہے اس وکیل نے؟ رسول سے مراد مصطفیٰ نہیں ہے۔ ایک بندے نے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی مولوی تھا نا، داڑھی تو اس نے بھی رکھی تھی، وہ کہنے لگا نہیں نہیں مظہر صاحب یہ مطلب نہیں، یا لفظ رسول سے مراد مصطفیٰ ہے۔ اور وہ بدبخت آگے سے کیا کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، یہ آپ کا مطلب ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو۔ اور کس قدر یہ دریدہ دہنی ہے، یہ کس قدر دلیری کر رہا ہے۔ آج تک کسی مفسر نے لفظ رسول سے مراد ہر بندہ مراد لیا ہے؟ اگر لفظ رسول سے مراد اگر ہر بندہ ہی مراد لے لیا جائے تو پھر تو ہر جگہ پر رسول موجود ہے، جبکہ سرکار فرما چکے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میرے رب نے مجھے 6 فضیلتیں دی ہیں باقی نبیوں پر، اور ایک فضیلت یہ ہے مجھے رب نے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا دیا۔ اگر ہر کوئی رسول ہے تو پھر سرکار کس کی طرف رسول بن کے آئے؟ اس پر تو آپ مانتے ہیں نا کہ اس نے یہ کفر کیا ہے قرآن کی آیت کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہ جو لفظ رسول پر اس نے ڈنڈی ماری، یہ کس کو پتا چلے گا یہ ڈنڈی مار رہا ہے؟ بولیے۔ اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو شاہی کوئی نہیں، یہ ان کو ذرا دینا صرف نہ، ان کو پوچھیں، خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی پوچھتے رہے کہ مجھے بتاؤ نا عوام سے، مجھے یہ بتاؤ کہ الحمدو کی دھار پر پیش کیوں آئی؟ مثلا ابھی تک جن کی اذانیں درست نہیں ہوئی، اشہد اللہ، آگے کیا پڑھیں گے؟ علماء رہے، ذرا رحم فرمائیں مجھ پر، آپ ذرا خاموش ہوئے، میں تو آپ کی بارگاہ میں یہ چھوٹا سا نا سمندہ اپنی گفتگو اور آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں صرف عوام سے لفظ کیا ہے اشہد انہ، کیا پڑھیں گے؟ دال پر زبریں پڑھیں گے یا پیشے پڑھیں گے؟ ایک منٹ ذرا چپ کر، کیا پڑھیں گے؟ اذان ہی درست کر لینا، اشہد انہ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ دال پر پیشے پڑھیں گے لفظ محمد کی یا زبریں پڑھیں گے؟ زبر پڑھیں گے؟ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ دال پر زبریں کیوں آئی؟ بھائی آپ کسی چھوٹے پیپر میں بیٹھے ہو تو 4 اس کے آپشن ہو تو کسی پہ ٹک لگائیں تکا صحیح بھی ہو جاتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات بندہ تکا لگاتا ہے تو تکا بھی درست ہے۔ جی
ہونے دیں محبت کے ساتھ، ہم ان کو مطمئن کرنے کے لیے تو بیٹھے ہوئے. اچھا اللہ تعالیٰ، آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شہباز ہی بنائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط روایت ہے کہ حضرت بلال حبشی کی زبان لڑکھڑاتی تھی یا ان کی زبان جو ہے وہ توتلے بولتے تھے. یہ بالکل غلط ہے. وہ اتنے فصیح اللسان تھے، ان کی فصاحت کی وجہ سے حضور نے ان کو مؤذن بنایا. پہلی بات یہ ٹھیک ہو گئی ہے. دوسری بات، چونکہ سادہ ہے نا، ہر بندے کا سوال پوچھنے کا انداز یا بات کرنے کا انداز چیلنج نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھ لیں کہ دال کے اوپر زبریں اس لیے آئی ہیں، پیچھے حرف انا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر زبریں دیتا ہے. اشہدو کے بعد کیا ہے؟ بولیے، اشہدو کے بعد کیا ہے؟ انا. انا نہیں پڑھنا، اشہدو انا. انا ہی پڑھنا ہے، ساتھ الف نہیں لگانا. اشہدو انا. یہ انا داخل ہوا ہے لفظ محمد پر. اس نے محمد دال کے اوپر پیشوں کی بجائے کیا کیا؟ زبریں دے. آپ سے کوئی پوچھے آپ اشہدو انا محمد ڈم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہیں لفظ محمد کے پیچھے کیا ہے؟ انا ہے. اس کی وجہ سے دال پر کیا آئی؟ زبریں آئیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھیں، جن کی اذان درست نہیں ہوتی ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھے، اس نے اپنی جہاز داعشیں پڑھی اگر واہی صحیح ہے، لیکن اس نے عربی قواعد و ضوابط کا خیال. جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کے آگے کیا پڑھتے ہیں؟ اب یہاں پر کوئی محمد رسول اللہ پڑھے گا تو غلط ہے. یہاں چونکہ اسم پڑھا جائے گا شروع میں اور یہ مرفوع ہے، محمد رسول اللہ کہا جائے گا. سمجھا کہ نہیں؟ اچھا، تو جن کی اذان درست نہیں ہوئی وہ کیا آتا ہے؟ ان کو کیا پتا؟ یہ جو مولوی اٹھ کے بھی دوسرے مولویوں کو چیلنج کرا، اس سامنے بخاری نے اس کو سطر بغیر زیر زبر کے فقہ کی کتاب ان کے سامنے حضرت کیا سمجھیں اور سب کا طریقہ نہ ہوتا ہے. علم کے اندر میں حسن حوصلے کا حق تلاش کرتا. تو جب کے ساتھ لفظ رسول اب پاس علم نہیں تھا، نہیں کر دی فرمان نبوی پڑھ. اب اس پر انہوں نے سبحان اللہ نہیں کہنا، لیکن اچھی بات ہے سنتے رہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یکون فی آخر ناس امتی، فرمایا کہ میری کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوں گے یحدثونکم بما لا تسمعوا به انتم ولا آباؤکم، اور باتیں کریں گے کبھی تو سنی تم باپ نے سنی کا ہم کرے. فرمایا کیا بھائی تمہیں ان سے بچنا. لفظ رسول کی اس نے شریح کی، اس کے میں فرمان نبوی پڑھوں. بولیے، جامع ترمذی، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سب نے فرمایا من فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا نے قرآن کی شریف علم کے کی اٹھا میں بھائی. دوسری جامع میں مصور ہے، سرکار نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ، پہلی حدیث میں ہے بغیر علم، بغیر علم کے. اب فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فأصاب فقد اخطأ. فرمایا اگر کسی نے تکا لگایا قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اپنی طرف سے کوئی تکا لگایا، اگر ٹھیک بھی نکل آیا تب بھی گناہ ہے. کہ اس نے قرآن کی تفسیر کو بغیر علم کے ہاتھ کیوں ڈالا؟ یہ جو اٹھ کے کہتے ہیں نا اجی چھوڑو مولویوں کو، ترجمے سے قرآن اٹھ کے آپ خود پڑھے. آپ اٹھ جائیں، جس کو یہ زوم ہے نا کہ میں نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے علماء کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ میں سے کہ دماغ یہ کھٹکتا ہے کہ شاید اور ترجمہ پڑھ کر بندہ خود قرآن سمجھ لیتا ہے، اسی موقع پر تلی پر سرو نہ جماؤں، آپ مجھے اٹھا دیں یہاں سے. اٹھے میں قرآن کی آیت اس کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا مطلب ہی صرف سمجھا دے، ترجمے والا قرآن ہے میرے سامنے.
اوپر سے پڑھ کر بھی مطلب سمجھا دے تو میں اٹھ جاؤں گا یہاں سے. یہ کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جدھر کو مرضی چل دو. قرآن مجید میں 500 آیتیں ہیں جس کا تعلق فقہی مسائل کے ساتھ ہے. کتنی؟ 500 کا کیا؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ ایک مسجد کے ہوئے توجہ رکھنی ہے، دیکھا کہ ایک بندہ قرآن سے کھول کر لوگوں کو قرآن کا درس دے رہا تھا. آپ نے اس کو پوچھا اتعرف الناسخ والمنسوخ فی القرآن؟ اے نوجوان، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی کون سی آیتیں ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے؟ اس نے کہا لا عارف، حضرت میں تو نہیں جانتا. آپ نے کیا کیا؟ اس کو کہا ٹھیک ہے تو قرآن کا پڑھا ہوا درس دے. نہیں، آپ نے اس کو پکڑا گریبان سے. لفظ روایت کے کنز العمال کے اندر لکھا، یہ روایت کنز العمال کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا فخرج من مسجدنا ولا تذکر فیہ ابدا، فرمایا اس مسجد سے دفع ہو جاؤ، آج کے بعد تمہیں قرآن کا درس نہیں دے رہا. تجھے یہ علم ہی نہیں قرآن کی کون سی آیتیں ناسخ ہیں اور کون سی منسوخ ہے. ہو سکتا ہے کہ عوام کے اندر یہ بھی علم نہ ہو کہ ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں جنہیں آپ کمزور سمجھتے ہیں نا، یہ کمزور نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. علماء کی عزت کریں گے انشاءاللہ. میں علماء کی کہہ رہا ہوں، جو عالم لچھے دار مولویوں کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا اور لا کر ان کو علماء پہ بٹھا دیتے، یہ بھی عالم ہے. اب یہ جو لفظ رسول کا مطلب اس نے غلط بیان کیا، یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ غلط ہے؟ آگے چلے، فرمایا جب قرآن کی آیتوں کا مذاق بنے گا اس کے ساتھ کفر ہو. دیکھیے ہر بندہ پانچ تن پاک سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ بولے. اور پانچ تن کے نام پر ان کی محبت پر اکثر لوگ ہمیں خرید کے بھی لے جاتے ہیں سستے داموں. یہ دیکھیے قرآن مجید میں مرج البحرین یلتقیان، یہ سورۃ رحمان ہے نا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یہ قرآن ہے آپ کے سامنے. یہاں پر اللہ دو دریاؤں کی بات کر رہا کہ دو دریا مرج البحرین یلتقیان، فرمایا دو دریا چلتے رہتے، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، لا یبغیان، وہ تجاوز نہیں کرتے اپنی حد سے. اب یہ دیکھیے اور پھر کیا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور پھر ان دریاؤں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں. اب ایک بندہ اگر اچھی تقریر کر لیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جو مطلب بیان کر رہا ہے وہ بھی درست ہے کہ نہیں. تقریر کرتے ہوئے انہوں نے قرآن آیتوں سے علی اور حضرت فاطمہ یعنی دو دریاؤں سے مراد کون لیے؟ آپ پہلے سنت یہ نہ بیٹھے ہوئے ہیں. مرج البحرین یلتقیان، دو دریاؤں کی بات کی. تقریر کے دوران کوئی بندہ کہے ایک دریا سے مراد مولا علی مشکل کشا ہے، دوسرا دریا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، تو پھر بینہما برزخ لا یبغیان کا ترجمہ کیا کرے؟ اور بڑی سی کے ساتھ بندہ یہ کہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان،
لولو اور مرجان کی قیمت تو حسین نے جہاں قدم رکھا اس خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ کس نے آپ کو معنی بتائے؟ ہم کوئی پاگل بیٹھے ہوئے؟ اور بھائی بڑی کتابیں کو لکھ دے کوئی بڑا مشہور ہو جائے یا اس کی تنظیم سازی بڑی ہو جائے تو مطلب یہ تو نہیں کہ وہ قرآن کی آیت پہ گپ نہیں مار سکتا۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، میں آپ کو قرآن مجید سے اور مقام پر بھی دکھا سکتا ہوں۔ ان آیتوں کی وضاحت اہل بیت کے یہ 5 تن پاک نہیں ہے، اس سے مراد دریا ہی ہے، لیکن اس سے مراد یہ جو آگے کہا گیا کہ دریاؤں میں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، کشتیاں بھی چلتی ہیں، پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بولیے۔ دیکھیے نا امام نووی کو پڑھ آپ فرماتے ہیں یہ 2 قسم کے بندے یہاں پر یہ تفسیر کر سکتے، الہمقہ والروافض، کہتے ہیں یہ وہ بندہ کرے گا جو پاگل ہے، احمق ہے، یا وہ بندہ کرے گا یہ ترجمہ جو اہل سنت کو چھوڑ کے رافضی ہو چکا۔ اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے اور تھوڑی آیتیں ہیں، اور جھوٹ بول کر قرآن کی تفسیر جس نے اپنی طرف سے کی، ہم کسی مولوی کے پابند نہیں، ہم کسی ڈاکٹروں پروفیسروں کے پابند نہیں، مصطفیٰ کے فرمان کے پابند ہیں۔ جو تشریح کرے گا قرآن سے ہٹ کر وہ پکڑا جائے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں سرکار کی، سرکار کی حدیث پاک ہے، فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، فرمایا اس دین کا، اس قرآن کا جو علم کا بوجھ ہے ہر دور کے بہترین زمانے کے لوگ اٹھائیں گے، جن کو ہم سمجھتے ہیں نا مولوی، سرکار فرما رہے ہیں ہر زمانے میں جو بہترین طبقہ ہوگا دین کے علم کا بوجھ اللہ انہیں کے کندھوں پہ اٹھائے گا جو لے کے اٹھا سکے۔ ایک بندے کے 4 بیٹے ہیں، ایک بھی عالم نہ بنے، اس کو افسوس کرنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ایک بیٹا بھی پسند نہیں کیا۔ کیا مصطفیٰ کا فرمان نہیں؟ فرمایا کہ رب ذوالجلال جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بھی عطا کرتا ہے۔ ایک بندے کے کندھے پر دین کا بوجھ آیا، آپ اسے صبح سے شام تک اس کو ذلیل کرتے رہتے، وہ پیسے سارے دے دیے جہلوں کو، انہوں نے کینٹ میں کوٹھیاں بنا لی، اور عالم بیچارے آج بھی مسجدوں کے اندر چھت کے اوپر رہائش کر رہے ہیں۔ مجھے اب بھی یاد ہے ہمارے ساتھ ایک علاقہ ہے سٹی ہاؤسنگ سیالکوٹ کے ساتھ، وہاں ساری فیملی بیرون ملک ہوتی ہے، وہ بندہ باہر سے آیا یورپ سے، ان کی کوئی ایک کنال کی کوٹھی تھی، وہ کوئی بھی نہیں ادھر رہتا تھا، وہاں الو بولتے تھے۔ وہ آیا، اس نے جمعہ پڑھا تو اس نے دیکھا قاری صاحب جب آیا تھا تو تب بھی یہی حالت ہے، اب آیا ہوں تو یہی حالت ہے۔ اس نے اٹھ کر نا محفل میں جمعہ ہو رہا تھا تو اٹھ کر اس نے کہا ٹھہرو میری بات سنو، میں فلاں کو بھی جانتا ہوں، کھڑا ہو جائے۔ اور چودھری آدمی تھا، بڑا لینڈ لارڈ آدمی تھا، اس نے کہا فلاں بھی اٹھ جائے، فلاں بھی اٹھے، فلاں بھی، اور 4-5 بندے اٹھائے، اور کہتا ہے میں اس کو جانتا ہوں، اس کا باپ ریڑھی چلاتا تھا، آج ان کی بڑی کوٹھی ہے۔ اس نے کہا یہ دوسرا ہے، اس کا باپ ملازم تھا سکول میں، آج ان کا کاروبار کروڑوں میں۔ اس نے جب 3-4 بندوں کی بات کی، اس نے کہا افسوس کی بات یہ ہے میں 20 سال پہلے آیا تھا، مولوی صاحب جو تھے اس سے بھی کمزور کیا ہوئے۔ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے جمعہ رہنے دے، تقریر چھوڑے، یہ بتائیں آپ کے پاس کوٹھی ہے؟ سب کے شرم سے سر جھک گئے، کوٹھی کہاں سے ہوتی؟ جب تنخواہ 18,000 روپیہ ہوگی تو پھر کوٹھیاں تو نہیں نہ بنتی۔ اس نے کہا سنو
میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کو جان دینی ہے، اور مجھے دکھ اس بات کا ہے، اور ہم یورپ میں رہیں، عیش و عشرت کریں، یا کوٹھی پہ الو بولتا ہے، اس نے کہا میں مسجد میں کھڑا ہو کے کنال کی کوٹھی مسجد صاحب کے امام کے نام کرتا ہوں۔ بات تو یہ ہے، تو اس نے ایسے نہیں کیا کہ اس نے اعلان کیا مجمع میں پھر خجل کیا، اس نے کہا قاری صاحب کہیں بھی جائیں گے، یہی رہیں گے، سارے کاغذ منگوا کے رجسٹری ان کے نام کر دیں۔ اس نے کہا جب مسلح پہ یہ ہوتے ہیں تو پھر بڑی کوٹھی میں رہنے کا حق بھی نہیں کا ہے۔ اور اس مولوی کو جھٹ سے بول دیتے ہیں جاہل آدمی، اور پھر شخصیت پرستی اتنی ہو گئی ہے، جو جس کو مان گیا نا وہ اس کو ایسا بت مان گیا، وہ کہتا میرا بت غلط کر سکتا ہی نہیں۔ یہ جو مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر کی ہے، یہ کہاں سے کی بتایا جائے، کیونکہ حضرت کسی تفسیر کا نام لے، یہ کس تفسیر میں یہ معنی کیا کہ بندہ کہے کہ اس سے مراد یہ 5 تن بعد تھے۔ غلط ظلم نہ کرے قوم پر، برنا ہے پیٹ ہی تو طریقے ہیں اور بھی ہیں، برنا ہے ظفر علی خان ہے دیوبندی تھا کا، برنا ہے پیٹ ہی تو طریقے ہیں اور بھی، 2 روٹیوں پہ قوم کو بیچا نہ کیجیے، اور قوم ہی بیچنی ہے تو کوئی اور کام کر لے۔ مرزا غلام قادیانی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کچھ غم نہیں، جو حضرت باز ہے تنگ دست تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کرے، رد جہاد میں تو لکھا گیا بہت کچھ، تردید حج میں بھی کوئی رسالہ رقم کرے۔ اگر قوم کا دین ہی بیچ کر سودا کرنا ہے نا، اگر پیٹ بھرنا ہے تو پھر لعنت ہے تجھ پر۔ یاد رکھ مولوی پیسوں سے زندہ نہیں رہتا، مولوی اخلاص کے ساتھ زندہ رہتا، ورنہ یہ لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ ہے نا، کون جاتا ہے وہاں؟ بادشاہ تھا بر صغیر کا، کوئی نام رہا؟ اور ادھر بادشاہی مسجد سے کچھ تھوڑا آگے چلے جائیں، جس فقیر نے آ کر بھاٹی گیٹ میں یہاں ڈیرا جمایا وہ تو جہاں کے رہنے والے نہیں تھے، ان کا تو ملک ہی نہیں تھا، نہ اپنی زبان تھی، جب آئے تھے تو ان کے پاس مسلح تھا، راوی کے کنارے انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا۔ جائیں آج اگر آپ کو صبح موقع ملے تو جہانگیر کے مقبرے پر شعر لکھے ہیں فارسی میں، بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ یہ اس کی بیٹی زیب النساء کے شعر ہیں۔ اس نے کہا اب ہم غریبوں کی قبر پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے، نہ کوئی پروانہ جلنے کے لیے آئے، نہ کوئی ہمارا دوست پھول ڈالنے کے لیے آئے، لیکن یہ ان کی حالت ہے۔ اقبال کہتا ہے جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے، کبھی شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بند گئی، لیکن اللہ کا انصاف دیکھیں اسی لاہور میں اس مرد کلندر کی قبر پر کیا لکھا ہے؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسانہ پیر کامل کاملارا لا۔ بات تو ہے نا بھائی، کیسے لوگوں کو اپنی چرب زبانی سے سرکار نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلون، فرمایا مجھے اپنی امت پر خوف ہے ان لوگوں کا جو ہوں گے لیڈر مگر گمراہ۔ جو مرضی بیان کر دیتے کہتے ہمیں کون پوچھنے والا، ظاہر ہے سامنے بیچاری کون کون سی پڑھی لکھی ہوتی ہے، واہ واہ کرتے چھپیاں دیتے نیچے سے، کیا کمال کر دیا۔ دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے، اگر کوئی اہل تشیع یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں قبل از پیش اس سے معذرت کر لیتا ہوں، ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے نا، لیکن آپ کے سامنے میں ایک آیت رکھتا ہوں، بلا انصاف کریں کہ یہ درست کہی ہے۔ یہ چاہے ذاکر بات کرے چاہے کوئی عالم کرے، جو غلط بات کرے گا اس کو رد کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ قرآن مجید میں ہے
آپ یوٹیوب پہ نکال کے سن سکتے ہیں. ایک ذاکر صاحب بات کر رہے تھے، کرتے ہوئے انہوں نے کہا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اس نے کہا ہم ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ شیعہ تھے. یہ قرآن کی آیت ہے. اس نے کہا حضرت موسیٰ بھی شیعہ تھے. سورۃ القصص ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. کہتا ہے ایک حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا ان کے مخالف تھا. یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے اہل تشیع اپنے آپ پہ ہٹ نہ سمجھے، صرف اس ذاکر کی چوری پکڑے. آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ جو قرآن کے اوپر دھاندلی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے قرآن کی آیتوں کے ساتھ، اسے پکڑے. کتنی صفائی کے ساتھ اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے. یہ باقاعدہ پورے میں لفظ بول رہا ہوں ایمانداری سے. اس نے کہا بھائی ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، اگر کسی اور کے مسلک کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے تو وہ آیت پیش کرے، ورنہ ہم تو پیش کر رہے ہیں. اور کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ. شیعہ کا معنی شیعہ کیا. اس طرح تو پھر کوئی ملک اٹھ کر کہے حضرت یوسف ملک تھے، ملک برادری وہ اٹھ کے کہے جی حضرت یوسف تو ملک تھے، وہ ہماری برادری کے تھے، تو اس کو پوچھے وہ کیسے؟ وہ کہے جب عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تو انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم. وہ کہے کہ یہ تو کوئی عزت دار ملک ہے. تو ملک تو کہا ہے نا قرآن نے، پھر وہ ملک برادری کے تھے. کیا اس کی یہ بات مانی جائے گی؟ تو بولو تو صحیح. بھائی میں بڑی عزت کرتا ہوں ملک برادری کی بھی، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت یوسف بھی ملک تھے یا ملک بمانا فرشتہ. تو جب ملک بمانا فرشتہ ہو سکتا ہے تو پھر شیعہ بمانا مسلک شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لفظ تو شیعہ ہی ہے نا. اس طرح تو کوئی یزیدی اٹھے، یزید کو ماننے والا وہ کہے یزید تو اللہ کا فضل تھا، وہ کہے کیسے؟ وہ قرآن کی آیت پڑھ دے کہے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. یزید اللہ کے فضل میں سے. آپ اس کی بات مان لیں کیونکہ وہ قرآن کی آیت کے ساتھ کیا کر رہا؟ مذاق کر رہا نا. تو جس نے یہ کہا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم شیعہ ہیں، تو پھر یہ بکواس ہے کہ نہیں؟ بولے اگر شیعہ کا معنی شیعہ ہی ہے، پورے قرآن مجید میں 11 مرتبہ لفظ شیعہ آیا. میں آیت پڑھوں آپ کے سامنے. اگر شیعہ کا معنی صرف شیعہ ہی کرنا ہے تو قرآن مجید میں ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. لفظی ترجمہ پھر یہ بنے گا جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا وہ شیعہ تھے. اگر صرف لفظی ترجمہ کرنا ہے تو پھر ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. یہ قرآن کے لفظ ہے. بے شک ہم نے فرعون کو مصر میں حکومت دی، وہاں کے رہنے والوں کو شیعہ بنا دیا. اب کو ہوش کے ناخن لو، کیا قوم کو ذلیل کر رہے ہیں. شیعہ بمانا شیعہ، شیعہ بمانا کرو، شیعہ بمانا قوم ہے. لیکن جو قرآن کی آیت کے ساتھ مذاق کرے گا اس کو وہیں پکڑو. یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ ہنسی مذاق نہیں ہے. آئیے ایک مذاق اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ جو آیتیں کافروں کی مذمت میں اتری ہیں وہ آیتیں بندہ فٹ کر دے ان اہل ایمان پر آپ پر، یا جو آیتیں بتوں کی مذمت میں اتری ہیں وہ آیتیں پکڑ کر بندہ مزاروں پہ لگا دے. مذاق ہے کہ نہیں؟ ہر مرتبہ ہر جھاڑی خالی نہیں ہوتی. بعض اوقات کسی جھاڑی پہ ڈنڈا مارے تو نیچے سے شیر نکل آتا ہے. ہر خطیب بھی لچا لفنگا بے وقوف نہیں ہوتا ہے. جو آیت پڑھیں گے اس آیت پر گرفت کی جائے.
دیر کی بات ہے، میں ایک گھر فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا، ان کے وہاں ایک پمفلٹ لگا ہوا تھا، کہتا ہے یہ جو مسلمان ہیں اپنے بزرگوں کو، یہ جو داتا، یہ غوث، یہ مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش، یہ کہتے ہیں نا، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ساتھ اس آیت نیچے ترجمہ لکھا ہوا تھا، میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں؟ یہ آج جی تھے پھنسے تھے، پہلے ویسے ہی خطیبوں کے ہتھے چڑھ جاتے نا، کبھی کبھی ایسے بھی خطاب ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے سورۃ والنجم، عوام بیچاری سادہ ہے، بس یہ جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ سورۃ جم کی آیت ہے، آیت نمبر 20، ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ تو نئی نام ہے جو تم نے ہمارے باپ دادا نے رکھے، اللہ نے اس کی دلیل نظر کی۔ اب یہ قرآن کی جب آیت دی جائے یا ترجمہ کسی کے سامنے رکھا جائے گا، اس محفل میں بیٹھنے والا یا اس کتاب کو پڑھنے والا یا اس پمفلٹ کو پڑھنے والا ہر شخص عالم ہے۔ یہ قرآن کی آیت ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ قرآن کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ فقط نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے، اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں حاجت روا فقط اللہ ہے، مشکل کشا فقط اللہ ہے، دستگیر فقط اللہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یار یہ تو بڑی آیت آپ کے سامنے، کسی عالم کے سامنے پڑھ کے کہاں جائے گا؟ اس کے پیچھے کن کی بات ہو رہی تھی؟ کیا داتا صاحب کی بات ہو رہی تھی؟ کیا غوث اعظم کی بات ہو رہی تھی؟ کسی ولی کی نفی ہو رہی تھی؟ یہ قرآن نے کس کو کہا ہے کہ یہ فقط نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے؟ بات کن کو کہی جا رہی تھی اور پھٹ کن پر جا کر کی؟ انہوں نے کہا یہ جو سنی لوگ ہیں، یہ جو داتا کے متوالے ہیں، یہ جو داتا صاحب کے عرس پہ حاضر ہوتے ہیں، یہ جو غوث اعظم کی گیارہویں کرتے ہیں، یہ جو معین الدین چشتی اجمیری کو اور یہ جو مجدد الافسانی کو، یہ جو غوث اعظم کو، یہ جو داتا صاحب کو مقدس ناموں سے لقبوں سے پکارتے ہیں، اللہ نے تو اس کی کوئی سند نہیں نازل کی۔ لوگ کہتے ہیں یار اس پر اعتماد کیوں نہ کریں، اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اتنے بڑے ممبر پر بیٹھا ہے، مسجد میں کوئی قرآن پکڑ کے جھوٹ بول سکتا ہے؟ صبح قیامت کی صبح تک اگر کوئی یہ بات ثابت کر دے تو صرف میرا گریبان نہیں، علماء کا گریبان بھی پکڑ لے کہ اگر اس آیت کا مطلب یہ ہو جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کھولا ہوا، جس کا دل کرے اس سے دو آیتیں پیچھے پڑھ لیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا فرائیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری، فرمایا کیا تم نے وہ لات و منات اور عزیٰ جو کافروں کے بت ہیں، کیا میرے پیغمبر کو دیکھا ہے؟ الا سمیتموها، یہ کے نام انہوں نے کے باپ داداؤں نے رکھ لیے، اللہ نے تو کوئی ناموں سارنے کی کوئی نازل نہیں کی۔ بات کن کی تھی اور پھٹ گئی؟ ہم نا میں جب پڑھ رہا تھا 2 سال پہلے کی بات ہے، ہم ایک کنٹین پہ بیٹھے ہوئے تھے، تمام مسالک اور مکاتب فکر کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، کنٹین پہ چائے پی رہے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک فرمان موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت فاروق اعظم کے لخت جگر اور مفتی مدینہ، ان کا یہ قول نقل ہے، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ خارجیوں کو اللہ کی مخلوق میں
سب سے بدتر مخلوق سمجھتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ آیتیں جو کافروں کی مذمت میں اتری وہ اٹھا کے انہوں نے اہل ایمان پہ فٹ کر. کیا اندھے میں شریف سے یہ فرمان نظر نہیں آتا؟ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو شغل میں یہ بات کر رہے تھے، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں. مجھے موقع ملا، میں نے کہا یہ بات ایسے مسئلہ حل نہیں ہوتی. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جو خالصتاً بتوں کی مذمت کے لیے نازل ہوئی. میں نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس سے مراد آپ لوگ ہیں. میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر تو فرماتے ہیں کہ خارجیوں کی یہ علامت ہے، وہ آیتیں جو کافروں کی مذمت میں اتری وہ آیتیں پکڑ کر اہل ایمان پہ فٹ کرتے ہیں. حق کا پکا رہ گیا اس نے پڑھا ہی نہیں. میں نے کہا آج کے زمانے میں اگر تلاشی لی جائے تو وہ آیتیں جو کافروں کی مذمت میں اتری وہ آیتیں کون اہل ایمان پہ فٹ کر رہا ہے؟ خاموش ہو گئے. اور خاموش ہونا ہی تھا اسے، اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں. ہمارے سامنے وہ دلائل جو سارے قرآن و سنت کے ہیں بیک وقت سامنے موجود ہوتے ہیں. آئیے یہ میں قرآن مجید بند کیا ہے، اب میں صرف ایک نقشہ دکھانا چاہتا ہوں. آپ سب حضرات توجہ فرمائیں. اہل سرکار کے فرمانوں کو چوری نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے. مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کوئی شک ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے جن کا ایمان ہے کہ وہ جنت میں ہمارے سردار. ہاتھ کھڑا کریں سارے. آپ سب کا ایمان ہے، میرا بھی اس پر ایمان ہے، یہ قرآن مجید ضامن ہے ہمارا. حسن حسین جنتی جوانوں کے، لیکن کیا آپ نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق بھی کوئی حدیث سنی؟ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے جس میں امام حسن و حسین کا ذکر ہے، لیکن وہ حدیث جامع ترمذی میں فقط ایک بار ہے. کاش یہ پڑھ لیتے تو اس سے اوپر 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا ابا بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ. سبحان اللہ. فرمایا ابو بکر و عمر جنتی بزرگوں کے سردار ہیں. یہ حدیث کس نے بیان کر دی تھی؟ ایک بات، جنت میں کسی نے بوڑھا ہونا تو پھر وہ جنتی بوڑھوں کے سردار کیسے ہیں؟ حدیث تو ہے نا، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر جنتی جوانوں کے جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. تو جنت میں جب بوڑھا ہی کوئی نہیں ہونا تو وہ بوڑھوں کے سردار کیسے ہوں گے؟ بھائی جتنے بھی یہاں سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، یہ بھی فکر نہ کریں، ان کو بھی 32 سال کا کر کے جنت میں بھیجا جائے گا. یہ بھی جوان ہو کے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک طرف سرکار فرمائے جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین، دوسری طرف فرمائے جنتی بزرگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہے. پھر فرق کیسے ہوگا؟ سارے جب جوان ہی ہونے، علماء نے اس کا مطلب بیان کیا. جوانی کی حد 40 سال ہے. کتنی حد ہے؟ 40 سال. جیسے ہی بندے کے 40 سال مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بڑھاپے کا آغاز ہو جاتا ہے. پھر آخری دم تک جتنا اللہ چاہے تب تک وہ بوڑھا شمار ہوگا.
علماء نے فرمایا ہے کہ جو 40 سال سے پہلے دنیا سے پردہ کر جائے گا نا، اس کے سردار امام حسن و حسین ہیں، اور جو 40 سال کے بعد دنیا سے جائیں گے ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں۔ لیکن اس سے آگے ایک اور بات کرنی ہے، اجازت دے کر دوں؟ خود حضرت امام حسن و حسین کتنی عمر میں دنیا سے گئے ہیں؟ بولیے۔ ہمارے بندے جو ہیں ان کو 10 محرم بھی اسی لیے یاد ہے کہ اس دن بڑا کچھ ہوتا ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یاد نہیں رہے۔ یہ بھی تو خیانت ہے نا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کا خون ہے تو امام حسن سے کیا قصور ہوا؟ وہ بھی تو حضرت فاطمہ کا خون ہے، وہ انہوں نے ان کی رگوں میں بھی تو فاطمہ کا دودھ گردش کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت امام حسن و حسین کی بڑی مختصر عمر تھی، 6-7 برس کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہوا 11 ہجری کو، اور حضرت امام حسن و حسین باختلاف روایت ایک 3 ہجری کو پیدا ہوئے، دوسرے 4 ہجری کو، یا ایک 4 کو پیدا ہوئے، دوسرے 5 ہجری کو۔ آپ 4 یا 5 لے لیں یا 3 یا 4 لے لیں، 11 ہجری تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس تک شہزادوں کی عمر کتنی ہوگی؟ 6-7 برس کی۔ اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی عمر کتنی ہوگی؟ حضرت صدیق اکبر رسول اللہ سے صرف 2.5 سال چھوٹے ہیں، وہ تو جوان تھے، وہ تو بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین عالی مقام 4 ہجری کو پیدا ہوئے تو 61 ہجری کو شہید ہو گئے۔ اگر 4 ہجری کو یا 5 ہجری کو، 3 ہجری کو یا 4 ہجری کو امام حسن پیدا ہوئے، 50 ہجری کو آپ بھی شہید ہو گئے۔ ایک شہزادے کی عمر 50 سال یا اس سے کچھ کم، ایک شہزادے کی عمر تقریباً 56-57 سال بنتی ہے۔ دونوں شہزادے خود تو 40 سال کے بعد دنیا سے گئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 29ویں جلد میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو بکر عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار بھی ہیں، جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ خود حضرت امام حسن و حسین کے سردار بھی ابو بکر عمر ہے۔ بھائی یہ بات کر کے بھاگنا نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کم از کم کسی سنی کو اس پر اعتراض نہیں ہونے۔ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر مقام حضرت فاروق اعظم کا ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ داتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بات کلیئر ہو گئی۔ ایک اور بات کی طرف آئے، سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ یہ باتیں سنی اور بات بھی سنی ہے کہ کوئی نہیں؟ محرم آئے تو اس پر زور دیا جاتا ہے نا، مجھے جس طرح اللہ پر یقین ہے نا، اس کے واحد ہونے پر، ایک ہونے پر، مجھے اسی طرح یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ پر حق ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس پر تو زور دیا جائے۔ باقی حدیثیں کس نے بیان کر دی؟ یہ حضرت امام حسین کا خاصہ نہیں، خاصہ وہ چیز ہوتی ہے اس میں پائی جائے، اس کے غیر میں یا اس کے علاوہ کسی دوسرے میں نہ پائی جائے۔ مثلا اللہ معبود ہے کہ نہیں؟ معبود ہونا کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے؟ تو یہ کس کا خاصہ ہوا؟ اللہ کا۔ سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں کیا یہ خواہ ہے حضرت امام حسین کا؟ افضلیت نہیں پھیلی، میں بلکہ علماء سے بھی، آپ سے بھی، نعت خوانان حضرات سے، جہاں پہلے بیعت کی
مدح سرائی کرتے ہیں نا، اہل سنت کی مجالس میں صحابہ کرام کا بھی ذکر لازم ہے. صرف ایک نسبت سرکار کی بیان کی جائے اور دوسری نسبت سے بندہ منہ پھیرے رکھے. پوری 3 گھنٹے کی محفل میں صدیق اکبر کا کہیں ذکر نہ کیا جائے، یہ خیانت ہے حضور کی نسبتوں کے ساتھ. اہل سنت کی محفل ہے، کوئی کمزور محفل نہیں ہے. سرکار نے فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. 2 شخصیتیں ہوں گی. تیسری سرکار نے فرمایا العباس منی وانا منہ، عباس مجھ سے ہے میں عباس سے ہوں. یہ لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب سے یہ رسول ہے ان کی لائے کھڑے سرکار نے 2 بار کہے جلیبیب منی وانا منہ. جلیبیب صحابی مجھ سے میں جلیبیب سے. صحابہ کا ایک قبیلہ تھا اشعری قبیلہ. سرکار بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے سارے قبیلے کو مخاطب کر کے فرمایا الاشعریون هم منی وانا منهم، سارے اشعری مجھ سے ہیں میں اشعریوں میں سے. اب جب آپ یہ بیان کریں گے پھر محفل پر کوئی پیسے تو نہیں نہ پھینکے گا کہ ہم آئے کچھ اور سننے تھے. آپ علامہ حضرت ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ قرآن مجید ہے نا، اس کی صرف ایک آیت پکڑ کر وہ بندہ لوگوں کو سنائے اور دوسری سنائے نا تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہاں کتنے لوگ بڑے بڑے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، قرآن تو سارے پڑھتے ہیں. کوئی بندہ آپ کے سامنے یہ کہے صرف اللہ کی ذات غیب کا علم جانتی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ دین کا ڈاکو ہے اور قرآن کے ساتھ خیانت کرتا ہے. یہ قرآن ہے نا، سارے دلائل پر نظر رکھ کر عقیدہ بیان کرنے کا نام سنیت ہے اور مطلب کی آیتیں پیش کرنا یہ خارجیت ہے یا رافضیت ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ غیب کا علم جانتا ہے، لیکن اس قرآن میں لکھا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ اپنا غیب کا علم کسی کو عطا نہیں کرتا. اتنی آیت پڑھنے کا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. آگے لفظ کس نے پڑھنے تھے؟ فرمایا ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ غیب کا علم کسی کو عطا نہیں کرتا لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے پسند کر لیتا ہے اسے غیب کا علم عطا کرتا ہے. جی کو شک رہ گیا؟ بولیے سورۃ الجن عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب کا جاننے والا کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، مگر اللہ اپنے جس رسول سے راضی ہو جائے اسے غیب کا علم ضرور عطا کرتا ہے. یہ کس نے بیان کرنا تھا بھائی؟ ایک بندہ کہے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، اس نے قرآن سے خیانت کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ نفع دیتے ہیں کہ نہیں؟ بولے. ہو سکتا ہے کئیوں کا ایمان نہ ہو. یہ جو آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اگر سرکار کوئی نفع نہیں دیتے معاذ اللہ تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ سب سے بڑی دولت ایمان ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک بندہ عیسائی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے کلمہ پڑھنا. آپ اس کو کہے بھائی آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، صرف آپ نے محمد الرسول اللہ نہیں پڑھنا کیونکہ اس سے نفع نہیں ملتا، کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے جب پورے صدق و یقین کے ساتھ اس نے کہا محمد الرسول اللہ،
ایمان مل گیا کہ نہیں؟ کفر ختم ہو گیا؟ مجھے بتائیں ایمان سے بڑا نفع کیا ہو سکتا ہے؟ جس نبی کے نام نے بندے کا کفر ختم کر کے اس کو ایمان دے دیا، اس سے بڑا نفع کیا؟ میں ایک جگہ پر، ہمارے ساتھ ایک علاقہ ہے کوٹ کرم بخش، وہاں ایک بندہ خشخشی، اس نے داڑھی رکھی ہوئی، اس نے کہا جی میں نے مناظرہ کرنا ہے، جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ جانتے ہیں، وہ مجھے پکڑ کے لے گئے، میرے پاس کتابیں نہیں تھی، لیکن مجھے پتا تھا اس نے جو دعویٰ کیا ہوا ہے نا وہ کتابوں کے بغیر بھی پورا آ جائے۔ میں ایسے قرآن مجید منگوا لیا اور میں ایسے پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس بندے نے کہا جی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ ہدایت نہیں دیتے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو اگر کوئی 9 سال درس نظامی کر لے اور ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو جمعے پر کہے بھائی رسول اللہ ہدایت نہیں دیتے، اس کو جوتے مارو بندر، تو کہتا رسول اللہ ہدایت نہیں دیتے تو یہ خطاب کیوں کر رہا؟ خطاب اس لیے ہوتا ہے نا لوگوں کو گمراہی سے نکال کر بندہ کہاں لے جائے، ہدایت کی طرف۔ رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہا، میں نے اس کو کہا آیت کیا ہے، اور یقین کرے اس نے قرآن کی آیت بھی پڑھی۔ وہ سارے اس کی پارٹی کے بندے کہے شیخ نے آیت بڑی اچھی پڑھی، اون پھنسیا موڑ میں، لیکن ان کو نہیں پتا جو مخلص ہوتے ہیں ان کی پشت پر جبریل کا ہاتھ ہوتا۔ میں نے اس کو کہا آپ نے صرف قرآن کی یہی آیت پڑھی ہے کہ کوئی اور بھی ہے؟ کہتا پیش کرے، سن لیجیے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی جسے تو چاہے ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ لا تہدی، جب اس نے یہ آیت پڑھی نا تو جب تک وہ آیت پڑھ چکا تھا تب تک میں نے بھی کھول رکھی تھی، الزامی جواب دیا ہے قرآن کی، ورنہ آیتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی یہ آیت خود پڑھیں یا کسی سے پڑھوا دیں۔ ایک جگہ لکھا کہ انک لا تہدی، اے پیغمبر تو ہدایت نہیں دیتا، دوسری جگہ وہی قرآن کہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے پیغمبر جسے تو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب اس بے وقوف نے قرآن سارا پڑھا ہوتا تو اسے پتا ہوتا، مذاق کر رہا تھا نا، کہتا مجھے قرآن دے، شک تھا نا، بے ایمانوں کو شک ہی دے ڈوبا ہے، میں نے ایسے قرآن دیا تو ساتھ والا اس سے کہتا ہے تو قرآن کی آیت آپ پیش کریں، ایسے اس کو ہوج مار کے کہتا ہے اس کو ذرا بیان کر۔ یہ جو لام زبر والی ہے لام مفتوح، لام تقید ہے، بھائی لا تہدی اور لا تہدی میں کیا فرق ہے؟ اس سے پوچھا تو وہ بے وقوف کسی مدرسے میں گیا ہی نہیں تھا۔ لا تہدی کہ تو ہدایت نہیں دیتا، تو جو میں نے آیت پیش کی تھی اس میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، لا تہدی نہیں، لتہدی صرف لام پر زبر ہے، آگے الف نہیں، جو اس نے پیش کی تھی اس میں الف تھا، لا تہدی، جو میں نے پڑھی وہ تھا لتہدی۔ اب وہ کیا ترجمہ کرتا، پھنس گیا کہ نہیں؟ میں نے کہا ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک آیت اور پڑھ دوں، یقین کریں میری گود میں قرآن مجید پڑھا ہے، رب میری باتوں کا شاہد ہے۔ میں نے اس کو کہا میں ایک اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 7 پڑھتا ہوں، اس میں لکھا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا اور ہر قوم کا ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ جب میں نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی نا تو وہ اس کو کہتا ہے اور شیخ جواب دیں، اور کہتا ہے کھلو کھلو، مجھے اب تک
لکھی پڑی باتیں بھول جاتی ہیں مگر مناظرے تو نہیں نہ بھولتے کیا ہوا تھا. تکرار ہوتا ہے. اس لیے تو علماء کو کہا جاتا ہے کہ جب تفریح ہو یا چھٹی ہو تو اس وقت علماء عصر کے بعد تکرار کرتے ہیں مدارس میں بیٹھ کر اپنے اسباق کا جو درس نظامی کرتے ہیں. تو اس کو کہے اور مطلب بیان کو کہنا گرویو. اب تک مجھے اس کا انداز یاد ہے. وہ کہتا ہے میں دسنا نہیں ہوں. ظاہر ہے مجمع تو میں لوٹ لیا تھا. قرآن کی آیت تو میں نے پڑھی تھی اور مجمع اہل حق ہی لوٹا کرتے ہیں. اور کہتا گرویو جدو بندے دی مت ماری جائے پھر اس طرح کی بات کر. کہتا نہیں وہ ساری قوم کے نہیں صرف اپنے قوم کے ہاتھی ہیں. میں ایسے قرآن بند کر کے کہا مان گیا نا کہ سرکار صرف اپنی قوم کے ہاتھی ہیں. ہم سرکار کی قوم کے بندے ہیں. اس کو کلمہ پڑھا لو یہ کس قوم کا بندہ ہے؟ ہم سرکار کی قوم کے بندے ہیں. مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں. ہم تو مانتے ہیں سرکار ہاتھی ہیں. یہ کس قوم کا ہے اسے کلمہ پڑھا لیں دوبارہ. اس کے پلے کچھ نہ رہا. جو اس کے ساتھ ہے وہ بھی میرے ساتھ آ. ہم نے اپنے علاقے سے ایسے ہی بد عقیدگی ختم نہیں کی. ہم نے ان کو شعر دوڑے نہیں سنائے. ہم نے ان کو قرآن اور حضور علیہ السلام کا فرمان سنایا جس پر یقین کرتے ہوئے وہ اہل حق کے ساتھ مل گئے. ہمارے ہاں بندے موج کے جہاں سے دودھ اچھا ملتا ہے لوگ پیسے زیادہ دے کر بھی خرید لیتے ہیں. لیکن کیسی بات ہے یار, پانی والا دودھ پیسے زیادہ دے کر نہیں خریدتے تو پانی والے خطیب منگوا کے تو ان کو سن لیتے. لہٰذا میدان دے وچ کنے پانی چنے سارے عالم کو سنیں. قیامت کے روز عالم کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. آج کے بعد علماء کی قدر کریں انشاءاللہ. جس آیت کا مطلب سمجھ نہ آئے وہ ان سے پوچھیں گے ان کو کہیں حضرت آپ ہمیں یہ مطلب سمجھا دیں. یہ کسی بندے نے ہمارے سامنے قرآن کی آیت پیش کی. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر یا اہل بیت اطہار پر لوگ ایسے تو بکواس نہیں کرتے. قرآن پڑھتے کوئی نہیں تو طریقے لے آنا کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. طریق کی کیا حیثیت ہے؟ میری تقریر ہو گئی یا ختم, لیکن میں آخر میں صرف ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, اس کا صرف ترجمہ کرنا. آپ پسند فرمائیں گے؟ جامع ترمذی میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے روایت ہے. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انہا ستکون فتنۃ, فرمایا ان قریب فتنے سر اٹھائیں گے, ہر طرف فتنے ہی فتنے. حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے عرض کی قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ. آقا یہ ارشاد فرما دے کہ فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہو. سرکار نے فرمایا کتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب. یہ چیف جسٹس صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. قادیانی راستہ دینے کے لیے لا اکراہ دین کا مطلب بھی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. چیف جسٹس نے مطلب غلط بیان کیا, غلط موقع پر آیت پڑھی ہے. ان کو چاہیے تھا فیصلہ دینے سے پہلے کسی دین کے ماہر سے پوچھ لیتے. یہ حضرت صدیق اکبر کو علم نہیں تھا کہ لا اکراہ فی الدین کا کیا مطلب ہے, لیکن ختم نبوت کے غلط کے لیے نرم گوشہ ان کے سینے میں نہیں آیا. وہ جانتے تھے لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کی کان پٹی پہ بندوق رکھ کے کلمہ نہیں پڑھانا. اسلام میں کوئی جبر نہیں, لیکن قادیانیوں کے لیے یہ آیت نہیں اتری. ان کے لیے وہی فیصلہ دینا چاہیے جو فیصلہ یمامہ کے میدان میں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا. فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم. ہر چیز کی ایک مشہوری ہوتی ہے, یہ مشہوری اس کتاب کی. سرکار نے فرمایا اس کتاب میں پہلوں کی خبریں بھی ہیں, قیامت تک کے پیدا ہونے والے حالات بھی اس کتاب میں موجود ہیں. پھر فرمایا وہ حکم ما بینکم, یہ کتاب تمہارے درمیان حاکم ہے, فیصلہ کن کتاب. ہر کسی کے فیصلے کو رد کیا جا سکتا ہے مگر اس کتاب کے فیصلے کو رد. وہ حکم ما بینکم, پھر فرمایا هو الفصل لیس بالحزن, فرمایا یہ کتاب فیصلہ کن معاملہ ہے, یہ کوئی ہنسی مذاق کی کتاب نہیں. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ,
فرمایا جس جابر نے اس کتاب کو چھوڑا اللہ اس کے ٹکڑے کر دے گا. پھر فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. جس نے اس کتاب کو چھوڑ کر ہدایت کسی اور راستے سے تلاش کرنے کی کوشش کی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. واہ واہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. واہ الذکر الحکیم، یہ کتاب قابل عظمت ہے، حکمت بری کتاب ہے. واہ الصراط المستقیم، آقا فرماتے ہیں یہ سیدھے راستہ بتانے والی کتاب ہے. هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، فرمایا جس کے پاس یہ کتاب موجود ہو اس کی خواہشیں کبھی بھٹکتی نہیں. ولا تلتبس بہ الالسنہ، فرمایا زبانیں کبھی بھی اس کتاب کو پڑھنے سے اٹکتی نہیں. ولا یشبع منہ العلماء، فرمایا جو عالم لوگ ہیں وہ یہ کتاب ضرور پڑھتے رہیں گے اور ان کا پیٹ اس رزق سے کبھی بھرے گا نہیں. یہ بھی تو رزق ہے نا، روحانی رزق ہے. فرمایا علماء کے پیٹ کبھی نہیں بھریں گے. بھائی ایک بندہ ایک بات سنے پھر دوسری بات سنے تیسری مرتبہ مزہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 9 سال تک بیٹھ کے استادوں کے سامنے ذان میں تلمس طے کرتے ہوئے یہ کتاب سیکھتے رہتے ہیں، کبھی گھبرائیں اور فارغ ہو کر دستار فضیلت ہو تو مسجد کے اندر امامت بھی کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ کتاب بار بار پڑھنے سے بھی بندے کا دل اکتائے گا نہیں. ولا ينقضي عجائبہ، یہ کتاب وہ ہے جس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے. هو الذی لم تنتهِ الجن اذا سمعت حتى قالوا ان سمعنا قرانا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. سرکار نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے سامنے تو جنات کی جماعت بھی نہ ٹھہر سکی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے وادی میسرہ میں، تو سرکار تلاوت کرتے ہوں گے تو آواز کیسی ہوگی؟ اور کرے نا، یہاں قاری صاحب اگر تلاوت کرتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے قرآن نازل ہو رہا. تو جن کے دل اقدس پر اترا تھا جب وہ خود تلاوت فرماتے ہوں گے تو حال کیا ہوگا؟ تو سرکار تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت گزری، اور وہ جن جو تھے وہ حضرت موسیٰ کی قوم سے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد وہ گمراہ ہو گئے تھے اور مشرک ہو گئے تھے. لیکن گزرتے ہوئے ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. نماز سرکار پڑھا رہے تھے. جنوں کا جو آگے آگے سردار تھا نا اس نے کہا رک جاؤ، ٹھہر کے سنو تو صحیح یہ آواز کیسی ہے، یہ لفظ کیسے ہے. جب انہوں نے سنا نا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کوئی قصہ کہانی نہیں، پوری صورت جن اسی معاملے پر ہے. وہ ایک دوسرے کو کہنے لگا یار جو ہمارا عقیدہ ہے وہ تو غلط ہے، یہ جو پیغمبر پڑھ رہے ہیں یہ تو حق ہے. اور جن نظر تو نہیں نہ آتے، جن کا معنی ہی ہے نظر نہ آنے والا، اور بشر کا معنی ہے نظر. بشر کا معنی مٹی سے بننے والا کوئی نہیں ہے. یہ نور بشر کوئی ضد نہیں ہے، جن و بشر ضد ہے. جن نظر نہ آنے والا اور جو نظر آئے اس کو بشر کہتے ہیں. وہ جن نیچے اترے. اب صحابہ کو تو نظر نہیں آ رہے، وہ نیچے اترے. جو سرکار کو نظر آتا ہے نا وہ عام کو کب نظر آتا ہے؟ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم کب سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم. جن نیچے اترے انہوں نے کہا میں کلمہ پڑھا کے اپنا امتی بنا لے. سرکار نے ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے. اب ذمہ داری کیا تھی؟ ان جنوں نے وعدہ کیا ہم اپنی بستی میں جا رہے تھے، گزرتے ہوئے آپ کی آواز اور یہ قرآن سنا، اس نے تو ہمارا زنگ دھو کے رکھ دیا. یار جو مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں ذرا تھوڑا سا سوچیں. گزرتے ہوئے صرف جنوں کے کانوں میں آواز پڑی تھی قرآن کی، ان کے کفر کے زنگ اتار کے رکھ دیے. تو وہ صدیق اکبر اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے سرکار کی مجلس میں صرف سنا نہیں، سرکار دو عالم سے قرآن سیکھا بھی. کیا وہ سرکار کے بعد مرتد معاذ اللہ ہو سکتے تھے؟ خام خیالیاں تمہاری تاریخ کے گھٹے پھسے اور پتہ نہیں کہاں سے گھسے پٹے. وہ چند یہ دی گئی تاریخ میں یہ لکھا ہو یاد کے ساتھ تاریخ نو. تو قرآن پڑھ کے رب صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟
ہمیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب سب سے راضی ہو چکا، وہ رب سے راضی ہو چکا۔ اچھا وہ اٹھے تو انہوں نے جا کر تو اپنی بستی میں گئے، بستی انہوں نے اکٹھی کر لی ساری، اور جنوں کا سردار تھا، اس نے کہا سنو آج میں قرآن سن کے آیا ہوں، اتنا عجیب تھا، اتنا حیرت انگیز تھا، اگر میں تمہیں سناؤں تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ سورت جن کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے پیغمبر فرما دو کہ میری طرف وحی ہو گئی کہ جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی، انہوں نے کان لگا کر قرآن سنا تو کہنے لگے آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے وہ قرآن سنا جو بندے کو ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہاں پر ایک نکتہ سن لے، ایک ہے خالی سننا، ایک ہے استماع، باب استفعال صحیح ہے، توجہ کے ساتھ سننا۔ یہ اسی لیے جب ختموں پر قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو صرف سننا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اور جنوں نے توجہ سے سنا تو مسلمان ہو گئے، تو وہ پوری بستی کو اٹھا کر سرکار کے پاس لے آئے، جن تھے ان کی موج تھی، سرکار کے ہاتھوں پر انہوں نے توبہ بھی کی، کلمہ پڑھ کے ہمیں لیے مسلمان۔ سرکار نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس سامنے جنات کی جماعت نہ ٹھہر سکی، پھر فرمایا من قال بہ صدق، جس نے اس قرآن کے ذریعے کلام کیا اس نے سچ بولا، ومن عمل بہ اجر، جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا اس کو اجر دیا جائے گا، ومن حکم بہ عدل، جس نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اس نے گویا صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو چند ناقص الفاظ اپنی گفتگو کے عرض کیے، میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ